بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، نور ون اسلامک چینل میں پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پہلے کی طرح اس بار بھی آپ کی خدمت میں بہت اچھی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اگر ابھی ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، لائک اور بیل آئیکن کو لازمی دبا دیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ آئیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تحصیل شاہ بندر، ضلع ٹھٹھہ، باب الاسلام، سندھ، پاکستان کے ایک پیر صاحب تھے، بڑی عاجزی والے، تقوی و پرہیزگاری کے پیکر نیک بزرگ تھے۔ ان کے قریبی مریدوں کا کہنا ہے، ایک دن آپ نے ہمیں قریب بلایا اور فرمایا، رات میں سویا تو میری قسمت جاگ اٹھی، کیا دیکھتا ہوں کہ میرے پاس آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہیں، اور آپ نے کسی خوش نصیب کو اپنے دامن میں بڑی محبت سے چھپا رکھا ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کے دامن میں کون خوش نصیب ہیں؟ میری عرض سن کر پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور فرمایا، یہ میرے دیوانے الیاس عطار قادری کے والد ہیں، وہی الیاس جو دین اسلام کی خدمت میں مصروف ہے۔ نام تیرا تو یوں ہی نا عطار ہے، تو نے سنت کی پھیلائی مہکار ہے، ساتھ تیرے تو محبوب غفار ہے، رب کی تجھ پہ یہ رحمت سلامت رہے۔ ان پیر صاحب کے قریبی مریدوں کا کہنا ہے کہ اس خواب کے بعد ہمارے پیر صاحب کے دل میں شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا الیاس عطار قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ملنے کا بہت شوق ہو گیا، اور امیر اہل سنت سے ان کی محبت کچھ ایسی ہو گئی تھی کہ جو کوئی بھی مرید ہونے کے لیے حاضر ہوتا تو فرماتے، مرید بننا ہے تو جا کر الیاس قادری کا ہی بنو۔ اسی طرح جب کسی عطاری یا امیر اہل سنت کے مرید سے ملتے تو اس سے دعائیں کروایا کرتے۔ ایک دن عقیدت و محبت کے غلبے میں اپنے مریدوں کو فرمایا، میں تو خود امیر اہل سنت کا فقیر ہوں، بے خار وہ گلزار ہیں، عطار ہیں، عطار ہیں، پھولوں کا وہ انبار ہیں، عطار ہیں، عطار ہیں۔ عزیزان محترم، شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی ولادت بسعادت 26 رمضان المبارک 1369 ہجری بمطابق 12 جولائی سن 1950 بروز بدھ پاکستان کے مشہور شہر کراچی میں مغرب سے کچھ دیر پہلے ہوئی۔ آپ کی کنیت ابو بلال اور تخلص یعنی شعروں میں اصل نام کی جگہ استعمال ہونے والا نام عطار ہے۔ امیر اہل سنت بچپن ہی سے بہت سادہ طبیعت کے مالک تھے۔ آپ کے اہل محلہ جو بچپن سے آپ کو جانتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ بچپن میں بھی اگر کوئی آپ کو ڈانٹ دیتا یا مارتا تو انتقامی کارروائی نہ کرتے بلکہ خاموشی اختیار فرماتے اور صبر کرتے۔ ہم نے انہیں بچپن میں بھی کبھی کسی کو برا بھلا کہتے یا کسی کے ساتھ جھگڑا کرتے نہیں دیکھا۔ امیر اہل سنت جوانی ہی میں علم دین کے زیور سے آراستہ ہو چکے تھے۔ آپ نے حصول علم کے ذرائع
میں سے کتابیں پڑھنے اور علماء کرام کی صحبت میں رہنے کو اختیار کیا۔ اس سلسلے میں آپ مسلسل 22 سال یعنی 22 ایئرز مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مفتی وقار الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر رہے۔ مفتی وقار الدین رحمۃ اللہ علیہ نے امیر اہل سنت کو اپنی خلافت و اجازت سے بھی نوازا۔ مفتی وقار الدین رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ آپ کو مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی چاروں سلسلوں قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ اور سہروردیہ کی خلافت عطا کی ہے۔ ستمبر 1981 میں امیر اہل سنت نے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کا آغاز فرمایا۔ اگرچہ آپ پہلے بھی نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے، مگر جب دعوت اسلامی کا باقاعدہ آغاز ہوا اس وقت سے امیر اہل سنت نے نیکی کی دعوت دینے کا باقاعدہ سلسلہ شروع فرمایا۔ امیر اہل سنت نے یہ مدنی مقصد اپنایا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ پھر اس مدنی مقصد کو لے کر آپ نے نہ دن دیکھا نہ رات، مسلسل کوشش کرتے چلے گئے یہاں تک کہ اللہ پاک کے کرم، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت اور اولیاء کرام رحمت اللہ السلام کے فیضان سے دعوت اسلامی کا دینی پیغام دنیا بھر میں عام ہو گیا۔ ابتدا میں امیر اہل سنت نے بہت مشقت بھی اٹھائی، آپ کے راستے میں رکاوٹیں بھی کھڑی ہوئیں۔ بعض نادانوں نے نیکی کی دعوت کے اس دینی کام کو معاذ اللہ روکنے کی بھی کوششیں کی، مگر آپ رکتے نہیں بلکہ اللہ پاک کی رحمت پر نظریں جمائے آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے۔ آپ دور دراز کا سفر کرتے، ایک دن میں کئی بیانات کرتے، مسجد گاؤں شہر تشریف لے جاتے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے۔ کہیں میت ہو جاتی تو مسلمانوں کی غم خاری، دل جوئی اور خیر خواہی کے جذبے کے تحت اپنے ہاتھوں سے میت کو غسل دیتے، کفن پہناتے، نماز جنازہ پڑھاتے۔ غمی اور خوشی کے مواقع پر مسلمانوں کی ایسی دل جوئی فرماتے کہ وہ بھی نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے آپ کے شریک سفر بن جایا کرتے۔ یوں آپ استقامت کے ساتھ نیکی کی دعوت دیتے گئے۔ آپ کی مسلسل کوششوں کے نتیجے میں جو بے نمازی تھے نمازی بنے، بلکہ مسجدوں کے امام بن گئے، بدنگاہی کرنے والے حیابدار بن گئے، ماں باپ کو ستانے والے باادب ہو گئے، چور اور ڈاکو آئے تائب ہوئے، چوری ڈکیتی چھوڑ کر معاشرے کے شریف و انسان بن گئے، حسد کی آگ میں جلنے والے شکر گزار اور خیر خواہ بن گئے، فلمیں، ڈراموں اور گانوں کے شوقین نعت مصطفیٰ پڑھنے سننے والے بن گئے، دنیا کے گندے گناہوں میں بھرے عشق کے متوالے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زلفوں کے دیوانے ہو گئے، مال و دولت کے پیچھے بھاگنے والے رضائے الہی کے طلبگار ہو گئے، شرابی آئے توبہ کر کے پاکیزہ انسان بن گئے، ہزاروں کافروں کو اسلام کی نعمت نصیب ہوئی۔ یوں ایک دو آتے گئے، نیکی کی دعوت کے اس سفر میں آپ کے ساتھ ملتے گئے، کارواں بنتا چلا گیا اور الحمدللہ نیکی کی دعوت کا یہ دینی پیغام دنیا بھر میں پہنچ گیا۔ اے امیر اہل سنت، تیری شوکت زندہ باد، تجھ سے دنیا بھر میں ہے دین کی اشاعت زندہ باد،
تیرے دم سے آئی وہ دین و شریعت کی بہار، اعلیٰ حضرت زندہ اور صدر شریعت زندہ باد۔